نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق الله العظيم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، یقیناً مہینوں کا شمار جو کہ کتاب الہی میں ہے، اللہ کے نزدیک ہے، وہ 12 مہینے قمری ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس روز اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین مقرر کیے تھے، اسی روز سے منہا 4 حرم، ان میں 4 خاص مہینے ہیں ادب کے۔ یعنی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں جب سے یہ کائنات بنی تو اس کا حساب کتاب 12 مہینوں پر ہے، جو کہ قمری مہینے، چاند کے حساب سے جو مہینے ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ 12 مہینے اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں جب سے آسمان اور زمین بنے، اور ان میں 4 مہینے ادب والے ہیں، حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں اور عظمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک ذوالقعد، ذوالحج، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے اعتبار سے ان مہینوں کو بیان فرمایا، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کی فضیلت، ان کی عظمت بیان فرمائی۔ تو اس آیت کریمہ میں سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ قمری سال کے 12 مہینے اللہ رب العزت نے خود مقرر فرمائے، اور ان میں یہ 4 مہینے ذوالقعد، ذوالحج، محرم اور رجب المرجب اشہر الحرم کہلاتے ہیں۔ اور ان 4 مہینے کی تعیین اور وضاحت متعدد روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ ایک روایت صحیح بخاری میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمانہ اب اپنی اسی حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور سال 12 ماہ کا ہوتا ہے، اور ان میں 4 مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں، ذوالقعد، محرم اور رجب، اور ایک مہینہ رجب کا، اس کی تعیین یوں فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کہ رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں، 3 مہینے تو ترتیب سے، اور رجب کا مہینہ علیحدہ بیان ہوا، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں واضح فرمایا کہ جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ والا مہینہ، اور رجب جو ہے وہی مہینہ ہے جو جمادی الثانی کے بعد اور شعبان سے پہلے آتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی
کہ یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے، اور ابھی جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ بھی رجب المرجب کا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں اور ان 4 مہینوں کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان 4 مہینوں میں گناہ کا وبال بھی بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب اعزاز اور اکرام زیادہ ہو، چاہے وہ مقام کے اعتبار سے ہو یا زمان کے اعتبار سے، جہاں فضائل مناقب زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں اس کی بے ادبی پر سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ خانہ کعبہ میں ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو جس طرح نماز پڑھنے کے اعتبار سے فضائل زیادہ ہیں، تو اس مقام کی وجہ سے، مکان کی وجہ سے اگر کوئی شخص نمازوں کو چھوڑے گا تو اس کی سزا بھی سخت ہو جائے گی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اعمال کے اعتبار سے، اس مکان کے اعتبار سے اعمال کا جیسے اجر بڑھ رہا ہے ویسے ہی گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح ان 4 مہینوں میں عبادت کی ثواب میں جب اضافہ کیا جاتا ہے تو اسی طرح ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کا وبال بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اب اس قانون کے مطابق تقاضا یہ ہے کہ رجب المرجب میں، یعنی ان 4 مہینوں میں، بالخصوص ابھی اس وقت رجب المرجب کا مہینہ ہے، تو رجب کے مہینے میں ثواب کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، نیک اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں جتنی کثرت سے عبادت کرے گا اور جتنا گناہوں سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالی پورا سال اسی مزاج کے مطابق اس کا وقت گزروائیں گے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اور گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے گا۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہنے لگے کہ آپ رمضان المبارک کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک روزہ رکھو۔ رمضان المبارک کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک روزہ رکھو۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو اور ہر مہینے میں 2 روزے رکھا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ اس صحابی نے پھر درخواست کی، اے اللہ کے نبی، میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ کیجیے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اشہر الحرم میں روزے رکھ لیا کرو اور چھوڑ دیا کرو۔
رکھ لیا کرو اور چھوڑ دیا کرو، یہ بات اللہ کے محبوب پیغمبر نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ روزے، اور تینوں مرتبہ اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ کیا اور اسے چھوڑ دیا کہ اشہر الحرم میں روزے رکھا کرو اور چھوڑ دیا کرو، روزے رکھا کرو اور چھوڑ دیا کرو، روزے رکھا کرو اور چھوڑ دیا کرو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا کہ اشہر الحرم، یعنی ان 4 مہینے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے ذوالقعد، ذوالحج، محرم اور رجب المرجب میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے جو اشارہ کر کے فرمایا، اس سے مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان مہینوں میں ان صحابی رسول سے کہا کہ 3 دن روزہ رکھا کرو اور 3 دن روزے چھوڑ دیا کرو، پھر 3 دن روزہ رکھا کرو، پھر 3 دن روزہ ناغا کر لیا کرو۔ تو اس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس مہینے میں، اشہر الحرم میں، اس رجب المرجب میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ اسی طرح اگر ہم صحابہ کرام اور تابعین کا عمل دیکھیں تو اس سے بھی یہ بات معلوم چلتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سالم رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات اشہر الحرم میں روزے رکھتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سالم رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات ان 4 مہینوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا عمل بھی ان 4 مہینوں میں، ذوالقعد، ذوالحج، محرم اور رجب میں روزے رکھنے کا تھا۔ اور یہ ان حضرات کا یہ عمل مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق نے ذکر کی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے رکھتے اور ہمیں یوں محسوس ہونے لگتا کہ کبھی ناغا نہیں کریں گے، اور کبھی روزے نہ رکھتے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ یہ کبھی روزے نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی رجب المرجب میں روزہ رکھنے کا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی روزہ رکھنے کا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سالم اور حسن بصری رحمہ اللہ کا عمل بھی روزہ رکھنے کا ہے۔ تو ان تمام تفصیلات سے پتہ چلا کہ رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، معزز اور ممتاز مہینوں میں سے، جنہیں اللہ نے اس وقت سے عزت عطا فرمائی جب سے اس کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ تو یہ 4 مہینے عزت والے، عظمت والے اور احترام والے مہینے، اور ان 4 مہینوں میں نیک اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے اور گناہوں سے خوب بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ان 4 مہینوں کے اندر روزے بھی کثرت سے رکھے جائیں۔ بعض محدثین نے ان مہینوں میں، رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے میں نکیر بھی کیے، منع کیے، اور اس منع کی وجہ محدثین نے یہ بیان فرمائی کہ لوگ رجب کے مہینے میں 2 اعتبار سے شرعی عنوان سے ہٹنے لگے۔ نمبر 1 کہ رجب میں روزوں کے لیے ایام مخصوص کرنے لگے، رجب میں روزوں کے لیے ایام مخصوص کرنے لگے۔ کسی نے پہلی رجب کے بارے میں کہا روزہ رکھو، کسی نے دوسری کے بارے میں کہا، اور کسی نے 27 کے بارے میں تاکید کی کہ روزہ رکھو، 27 رجب۔ ایک خرابی یہ لازم آئی کہ شریعت نے ان ایام کو خاص نہیں کیا بلکہ عموم پر رکھا کہ جب چاہو روزہ رکھ لو۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی 3 دن روزے رکھو، 3 دن چھوڑ، اور صحابہ کرام کا عمل بھی موجود ہے۔ لیکن محدثین نے جو منع کیا وہ اس لیے کہ لوگوں نے 2 اعتبار سے شرعی نقطہ نظر سے ہٹنے لگے، کہ ایک تو اس مہینے میں روزے کو مخصوص تاریخوں کے ساتھ خاص کرنے لگے، نمبر 2 اس مہینے میں ان مخصوص روزوں کے مخصوص فضائل بیان کرنے لگے، کہ جس طرح محرم کا جو روزہ ہے اس کے مخصوص فضائل ہے، اسی طرح لوگوں نے اس میں بھی غلو کیا اور 27 رجب کے روزے کے بارے میں مخصوص فضائل بیان کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ محدثین نے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان حضرات نے باقاعدگی کے ساتھ ان روایات کو ضعیف کہا سند کے اعتبار سے، کہ اس سے دلیل پکڑنا درست نہیں، یعنی اس کا ضعف اس درجے کا ہے، بلکہ بعض محدثین نے تو ان کو موضوع تک کہا کہ یہ من گڑت روایات ہے۔ جب روایات اس قسم کی من گڑت روایات یا اس درجہ جو ہے وہ کمزور روایت ہو کہ جس سے دلیل پکڑنا درست نہ ہو، تو ایسی صورت میں خلاف شرع امور جب اعمال کے اندر بڑھنے لگ جائے تو پھر محدثین کا اور فتاوی کا اصول یہ ہے کہ کوئی شخص ایک مستحب عمل کو اگر سنت کے درجے پر لے جانے کی کوشش کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو یہ مستحب عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اسے مستحب درجے میں رکھا، اور وہ مستحب درجے سے اس عمل کو اپنی طرف سے بڑھا کر سنت عمل کی طرف لے جا رہا ہے، جبکہ سنت تو اللہ کے نبی کی ہوتی ہے۔ کسی فرد کی اپنے طرف سے کسی عمل کو سنت عمل بتانا یہ انتہائی سخت اور محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کسی عمل کو سنت قرار دے۔ چنانچہ سنت کے بارے میں بہت خوبصورت بات علماء کرام نے فرمائی کہ سنت وہ عمل ہے جو نبی کے طریقے اور نبی کی محبت میں کیا جائے، نبی کی محبت میں نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جائے، یہ سنت عمل ہے۔ اور نبی کی محبت میں اپنا عمل کیا جائے اپنی مرضی کا، فرمائے یہ بدعت، چاہے تو وہ نبی کی محبت میں کر رہا۔ تو اس لیے بعض محدثین نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے میں نکیر کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے ایک تو تاریخیں مخصوص کرنے شروع کر دی، اس میں غلو کیا، اور دوسری طرف فضائل مخصوص کرنے لگے کہ اس پہ اتنی فضیلت ہے اپنی طرف سے، جبکہ شریعت نے تو اسے عام رکھا کہ مستحب عمل ہے کہ نیک اعمال میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں روزہ بھی رکھا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا اور چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، کیا کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں اتنی عمر عطا کر کے ہم رمضان المبارک کو پا سکیں۔ چنانچہ یہ مہینے، رجب کا مہینہ اعمال میں آگے بڑھنے کا مہینہ، رجب کا مہینہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ اپنے آپ کو گناہوں سے چھوڑنے کے اعتبار سے، گناہ چھوڑنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، اور اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا کہ ایک گناہ اگر چھوڑ لیا تو اس پر استقامت اختیار کرنا، رجب کا مہینہ تو ہمیں یہ دعوت دیتا ہے۔
لہذا اس مہینے میں جو مخصوص قسم کی بدعات کی جا رہی ہیں ان بدعات کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی مہینے اشہر الحرم کے جتنے مہینے ہیں، ذوالقعد، ذوالحج، محرم اور رجب، ہماری زندگیوں میں جب بھی یہ مہینے آئیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے نیک اعمال میں آگے بڑھنے والے بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔